ہے نا، اور اس کے بارے میں وہ بات کرنے لگی ہے۔ میانہ قد آدمی تھے، صفتیں بیان کرنے لگے ہیں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زبانی نبی پاک کا حسن کی تعریف سنیں۔ کبھی سنا ہے اس طرح پہلے؟ اور جو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دل دے بیٹھے نا، ہے نا جی، مذکور ہو گئی نظر، تو جس طرح کے لگے نا، جس طرح کے تھے، وہ حسن کی تعریف جو ہے نا نبی پاک کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مائل بنازک اندامی، ٹھیک ہے، سر بڑا، شانے چوڑے چکلے، سر اور داڑھی کے بال گھنے، سیاہ بالکل سیدھے نہیں بلکہ کس قدر گھنگرو والے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے بتا رہی ہیں حضرت خدیجہ، سیدہ خدیجہ، کہ ان کے گھنگرو والے بال تھے داڑھی کے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے گیسو درازی بال لمبے، گیسو درازی ہمیں کانوں کے لو تک شانوں کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایتو تکر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جو اردو پڑھ رہے ہیں سامعین، ہم تو بس تھوڑا کبھی کو پرابلم ہو جاتی ہے، آپ اس کو سمجھیں، ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں نا ناظرین، وہ آپ انشاء نبی پاک کے حسن کے متعلق آپ بھی خود بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ کانوں کی لو اور شانوں کے درمیان تھے، درازی چہرے کی مطابقت سے موضوع تھے۔ سبحان اللہ۔ نکو آثار اشادہ پیشانی، آنکھیں بڑی، ہلکا چشم فراق، پلکے دراز، سبحان اللہ، پلکے دراز، اور آبرو گھنے، سبحان اللہ، آبرو گھنے، اور کس قدر حمیدہ مگر بالکل ملے ہوئے، سبحان اللہ۔ بیشتر ابتدائی بیانات کے مطابق پتلیاں سیاہ، سبحان اللہ، نبی پاک کی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھی، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات انہوں نے، لیکن ایک اور روایت بھی ہے کہ بھوری یا ہلکی بھوری، سبحان اللہ، ان تینوں میں یا کالی بالکل، یا بھوری یا ہلکی کالی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں جو پتلیاں ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ناک عقابی اور دہن کشادہ اور خوش شکل تھے، سبحان اللہ۔ ایک قبول صورتی ہمیشہ نمایاں تھی، سبحان اللہ، لیکن داڑھی تو آپ نے چھوڑ رکھی تھی، لیکن مونچھوں کو بھی آپ اوپر سے ہونٹوں سے آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو داڑھی اور مونچھوں کی بات ہو رہی ہے ناظرین، اس کو آپ محفوظ کر لیں کہ وہ ہونٹوں سے آگے مونچھیں جو تھی نا نبی پاک نہیں بڑھنے دیتے تھے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک انفارمیٹری بات ہوگی نا نبی پاک کے حسن کی، داڑھی مبارک کے بارے میں، جو ہونٹوں سے آگے مونچھیں جو ہے نا نہیں بننے دیتے تھے۔ تو اس کو سنت کے طور پر ہم لوگ بھی یہی طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت بات کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، سبحان اللہ۔ آپ کی جلد سفید تھی، لیکن تمازت پر آفتاب کے اثر سے مائل سرخی، سبحان اللہ۔ فطری حسن ان کے علاوہ ان کے چہرے پر ایک قسم کی چمک تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی جو آپ کے والد کے چہرے سے ضیاء بار رہتی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن بیٹے میں وہ زیادہ طاقت سے تھی، سبحان اللہ۔ یہ والا سامعین ناظرین، ہم نے یہ بات آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے، ذرا اس کا تجزیہ بھی تو کرتے چلے نا انشاءاللہ۔ وہ والی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ بات کر رہی ہیں کہ ان کے چہرے پر ایک چمک تھی، لیکن وہ چمک ان کے والد محترم سے
والد کے محترے پر اس طرح کی چمک تھی جس طرح ان کے حضرت عبداللہ کے چہرے پر چمک ہوتی تھی، اور ان میں کچھ زیادہ تھی۔ لکھا ہوا ہے ضیاء بار رہتی تھی، لیکن بیٹے میں وہ زیادہ طاقتور تھی۔ وہ چمک حضرت عبداللہ کے جو چہرے پر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی چمک اسی طرح کی بہت زیادہ طاقتور تھی۔ اب ہم آپ سے ناظرین اس بات کا تجزیہ کرتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یہ والی جو بات ہے جو چمک کی، یقیناً حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت عبداللہ کو دیکھا ہوگا، تبھی تو بات یہ کر رہی ہیں کہ جب تک ان کی چمک انہیں دیکھی نہ ہو یہ سٹیٹمنٹ تو نہیں آ سکتی نا۔ اب یہ جو کہہ رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جو چمک تھی وہ زیادہ پاورفل تھی بنسبت حضرت عبداللہ کے، یقیناً حضرت عبداللہ کو بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چشم سے دیکھا ہوگا، تبھی تو یہ بات کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چمک اچھا جسم، اور یہ چمک آپ کی کشادہ پیشانی اور آنکھوں میں زیادہ نمایاں تھی۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں بھی چمک، سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں غیر معمولی طور پر درخشاں تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے بارے میں جانتی تھی، اب وہی بات ہونے لگی ہے۔ نبی پاک کے حسن کی تو تعریف ہو گئی، اب ان کا خیال جو تھا نا حضرت خدیجہ کا اندروں اندر ہی اپنے بارے میں بھی آنا شروع ہو گئے اس بات کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اب وہ گھڑی آنے لگی ہے جس کا ناظرین آپ انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ انتظار وہ ہے کہ جب فائنل ہو جانی ہے بات، دولہا اور دلہن کی شادی طے ہو جانی ہے، نبی پاک نے دولہا بن جانا ہے، اور کبھی انشاءاللہ یہ والی بات تو دنیا کا، اس کائنات کا سب سے عظیم دولہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن خدیجہ اپنے بارے میں جانتی تھی کہ اب بھی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھے نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتی کہ میں ابھی بھی خوبصورت ہوں، ماشاءاللہ۔ اسی لیے تو ذہن میں خیال آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا، سبحان اللہ۔ لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپ سے 15 سال بڑی ہوں، کیا آپ عمر کے خاصے تفاوت کے باوجود ان سے شادی کرنے میں راضی ہوں گے، سبحان اللہ۔ اب غور کریں، اندروں اندر باتیں جو ہے نا ساری گھوم رہی ہیں، نبی پاک کو دیکھ لیا ہے، حسن بھی دیکھ لیا ہے، اب کیا کریں، دل میں آگ لگ گئی ہے، نبی پاک کے عشق، نبی پاک سے محبت ہو گئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو۔ اب ذہنی طور پہ یقیناً اندر سے خوش بھی ہوگی، اب اس کشمکش میں ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ اب میں کیا کروں، پیارے نبی سے مجھے تو پیار اتنا زیادہ ہو گیا کہ میرے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سمندر ہے پیار کا ٹھاٹھے مار رہا ہے، اب اس کے بارے میں یا اللہ میری مدد فرما، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ نبی پاک سے میری شادی جو طے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کا طے ہونا جو ہے نا، اگلی بات ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، حصے ہیں نا ساری باتوں کے، سبحان اللہ۔ اب اگلی بات ہو رہی ہے، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے رخصت ہوئے، انہوں نے نفیسہ نامی ایک سہیلی سے مشورہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے گوش گزار ہو گئی۔ سہیلی نے پیشکش کی کہ اگر وہ ان کی مرضی ہو تو وہ ان کی جانب سے آپ سے بات کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ ممکن ہو تو دونوں کی شادی کرا دے۔ بٹوین ایک سہیلی سے ڈسکس کی ہوگی نا، نفیسہ سہیلی سے، کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان لے کے گئے ہوئے ہیں، میری تو حالت غیر ہو گئی ہے، اب میں تو دل دے بیٹھی ہوں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی نہ کوئی تو حال تلاش کرو۔ سہیلی کو کہتی ہے نا، اپنی سہیلی سے ڈسکس کرتی ہے، سہیلی نے ان کی باتیں سن کر یہ والا دلیل دی کہ آپ نہ گھبراؤ حضرت سیدہ خدیجہ، آپ نہ گھبرائیں، میں اس بات میں انوالو ہوتی ہوں، تو آپ جو ہے نا میرے اجازت دے مجھے اس بات کی کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ میں آپ دونوں کی شادی کروا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہو گئی نا بات،
سبحان اللہ، اب جس کو انجام کیسے ہونے لگا ہے، سبحان اللہ۔ اسی اسنا میں میسرہ آیا، وہ والا غلام جو ساتھ بھیجا تھا، اور اس نے اپنی مالکہ سے 2 فرشتوں کے بارے میں بتایا جو راہب نے کہا تھا۔ میسرہ کے بات سن کر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور اس سے میسرہ کی ساری باتیں بتائی۔ ابھی یہ بات شادی سے پہلے کی ہے، جو ہی یہ بات طے ہوئی نبی پاک چلے گئے۔ اب سہیلی سے ڈسکس ہوئی ہے، اپنے جذبات، اپنے احساسات سارے بتائے ہیں کہ میں کیا فیل کیا ہے ان کو دیکھ کر، اب تم جو کوئی حل نکالو، اور انہوں نے آفر کر دی، آپ نہ گھبرائیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ دونوں کی شادی کرا دوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جب میسرہ آ گئے ہیں، اب جو ہے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا، یہ والی میسرہ کی بات سن کے، معجزات کی بات سن کے، بدلی کی چھاؤں کی، فرشتوں کی جو چھاؤں کی ہوئی تھی، پیڑ والی بات سن کے، ساری باتیں اس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتائی نا، تو انہیں خوشی ہوئی نا، میں نے تو انتخاب کر لیا ہے، اب اللہ میری مدد کرے، مجھے تو پسند آ گئے ہیں، میں تو دل دے بیٹھی ہوں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اللہ میری مدد کرے نا تو اللہ پاک مدد کرے گا تو میرا انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ وہ اس بات میں زیادہ خوش ہوئی، اس بات کے جو معجزات راستے میں آئے تھے، سفر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ اسی وقت کیا میسرہ سے بات سننے کے بعد کیا، اس نے کیا ریئیکٹ کیا، وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، یہ والی تصدیق اس کو بتانے کے لیے کہ اس طرح بس میرا جو دل ہے نا وہ اس پہ آمادہ ہو گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی کرنے کے لیے، اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، یہ میں نے جو غلام بھیجا تھا اس نے یہ وہ باتیں اس سے راستے میں دیکھی، اب آپ کیا کہتے ہو، یا اسے مشورے کے لیے بتائی ہوگی یا اس کو بتانے کے لیے گئی ہوگی، وہی تحریر آپ کے پاس ہے۔ خدیجہ انہوں نے ساری باتیں بتائی، ورقہ بن نوفل نے آگے سے کہا خدیجہ اگر یہ سچ ہے تو انہوں نے کہا، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ورقہ بن نوفل نے کہا محمد ہماری قوم کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، اب تیسری تصدیق ہو گئی ہے، پہلی راہب بحیرہ، اس کے بعد نستور، اس کے بعد جو شعاع والا فرشتوں والا چھاؤ کرنی، اب ورقہ بن نوفل نے بھی یہ انشاءاللہ تعالی جب میں آپ کو وہ لو پہلی وہی والی بات بتاؤں گا نا، جب شادی ہو جاتی ہے تو زندگی کا سفر نبی پاک کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو پہلی وہی آیت آتی ہے اقرا باسم ربک الذی، اس کے بعد انشاءاللہ وہ بھی ہم نے نکال کے رکھی ہوئی ہے، اس وقت بھی ورقہ بن نوفل کے پاس ہی جاتی ہے، تو کہتی ہے کہ اس طرح وہ جو اس طرح ہوا ہے، غار حرا میں تھے تو فرشتہ آیا، انہوں نے یہ کیا، تو اس نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ والے آنے والے وہ انشاءاللہ بعد میں دوسرے سبجیکٹ میں وہ بات بھی آئے گی، جب پہلی وحی کا ذکر جو حصہ ہے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر کا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سارا تسلسل ایک دفعہ زندگی میں بن تو جائے نا، تو باقی باتیں تو انشاءاللہ بعد میں ہوتی ہے، ہوتا ہے چلتا ہے یا نہیں چلتا، پھر ایک دفعہ بن تو جائے نا، چلے ایک یادگار ہے۔ مدت سے میرے علم میں ہے، یہ حضرت ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی کی آمد متوقع ہے اور اس کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ والی انفارمیشن ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو شادی سے پہلے پرووائڈ کر دی۔ اب اگلی بات دیکھیں کتنا تسلسل ہے گفتگو میں، اب اس کے بعد جب ہو گئی اگلی بات یہ ہے، اسی دوران نفیسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اب دیکھیں یہ والی بات حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تحرس باندھ کر کہ میں آپ کی شادی کرا دیتی ہوں، آپ نہ گھبراؤ، اور پھر وہ اپوزٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سہیلی جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جا رہی ہے، اب اس کی بات آگے آنے لگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دوران نفیسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہے، انہوں نے کہا کہ آپ سے دریافت کیا کہ آخر آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نفیسہ جو ہے پیارے آقا سے پوچھ رہی ہے بھی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔
میرے پاس شادی کے وسائل نہیں ہیں. نبی پاک نے جواب دیا. سبحان اللہ، آپ نے جواب دیا، لیکن اگر وہ وسائل، اگر آگے کراس کویشچن ہو رہا ہے، وسیم نفیسہ جو ہے